بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ایک لڑکی کو جوئے میں جیتا تھا۔ اس کا باپ اسے میرے حوالے کر گیا تھا۔ وہ لڑکی عبایا پہنے ہوئے تھی اور پردہ دار تھی۔ وہ مسلسل روتی جا رہی تھی۔ میں اسے اپنے گھر لے آیا، لیکن نہ جانے کیوں جب میں اس لڑکی کے قریب جانا چاہتا تھا، کوئی اندیکھی قوت مجھے روکتی تھی۔ لیکن مجھے اس کی آنکھوں کو دیکھ کر یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ میں اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی میں اس کے کمرے پہ داخل ہوا اور اس کے قریب بڑھا، اور وہ لڑکی بہت رو رہی تھی۔ اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ روتے روتے وہیں ایک کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے پکڑنا چاہا تو وہ لرز کر پیچھے ہٹی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، تم ایسا کرو کہ چلو گاڑی میں میرے ساتھ بیٹھو۔ تم یقین رکھو کہ میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں کروں گا، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ خاموشی سے میرے ساتھ چلو۔ یہ مت بھولو کہ تمہارے باپ نے تمہیں جوئے میں ہارا ہے اور تم اب میری ملکیت ہو۔ تمہیں اب میرا سارا کہنا ماننا پڑے گا۔ میری اس بات پر وہ ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ایسا کیا تھا جو اسے رلا رہا تھا؟ یہ اذیت بھی تو کم نہیں تھی کہ اسے اس کے باپ نے جوئے میں ہار دیا تھا، لیکن مجھے تو اس کی آنکھیں کچھ اور ہی بیان کرتی نظر آ رہی تھیں۔ جب وہ کچھ دیر یوں ہی روتی رہی اور کچھ نہ بولی تو میں نے اس سے کہا کہ اٹھو اور گاڑی میں چلو۔ وہ میری پیروی کرتے ہوئے گاڑی تک آئی تھی۔ وہ آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور اسے اپنے گھر تک لے آیا۔ میرا گھر بہت بڑا تھا، بہت عالی شان تھا۔ میرے گھر میں نوکر چاکر موجود تھے، لیکن وہ یہ سب کچھ دیکھ کر بالکل بھی حیران نہ ہوئی تھی۔ وہ خالی خالی سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ابھی تک عبایا نہیں اتارا تھا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ بیٹی اتنی پرہیزگار، اتنی پردے والی اور اتنی باکردار کہ اپنی آنکھیں تک نہیں اٹھا پا رہی۔ اس نے ابھی تک مجھے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ شکل سے کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ بھی دکھ رہے تھے اور اس کی آنکھیں بھی۔ اس کے ہاتھ کافی نرم و ملائم لگ رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بہت خوبصورت ہو۔ مجھے ایک پل کے لیے اسے دیکھنے کی چاہ ہوئی، لیکن میں نے ہمت نہ کی کہ میں اس کا نقاب اتار سکوں۔ وہ مکمل طور پر نقاب میں تھی۔ میں جب گھر میں داخل ہوا تو میری ایک ملازمہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی۔ اس سے پہلے بھی کچھ لڑکیاں میرے پاس آ کر رہ چکی تھی اور اس کے لیے میں نے کافی بڑی بڑی قیمتیں ادا کی تھی۔ میں نے بہت کچھ کھویا تھا، لیکن اس بار مجھے ایسا کچھ نہیں لگ رہا تھا۔ وہ عورت میرے ساتھ آئی۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ اسے کمرے میں لے جاؤ۔ وہ اسے کمرے میں لے گئی۔ وہ پردہ دار تھی اور میں بلا اجازت اور بلا دستک کے اس کے کمرے میں نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے اپنی ملازمہ سے کہا کہ ایک ٹرے میں کھانا اور پانی لے کر اس کے لیے جاؤ، اور میں کچھ کپڑے لایا ہوں، یہ کپڑے بھی اسے دے دو۔ اس کے پاس کوئی کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے۔ جو کپڑے میں بازار سے لایا تھا وہ بھی میں نے ملازمہ کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ ملازمہ میرے حکم کی پیروی کرتے ہوئے کمرے میں جانے لگی۔ جب وہ واپس آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا کہتی ہے، کھانا کھا رہی ہے یا نہیں؟ تو ملازمہ کہنے لگی کہ نہیں، انہوں نے ابھی تک عبایا نہیں اتارا اور وہ بہت روئے جا رہی ہے، نہ کوئی بات کر رہی ہے، نہ کھا رہی ہے، نہ پی رہی ہے، بس روئے جا رہی ہے۔ یہ سن کر میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جاؤ اور کچن میں رات کے کھانے کا بندوبست کرو، میں اس سے دیکھتا ہوں۔ میری بات سن کر ملازمہ سر جھکاتے ہوئے باہر چلی گئی۔ ملازمہ باہر گئی تو میں اس کے کمرے کے دروازے تک پہنچ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے کا دروازہ خود کھولتا مجھے خیال آ گیا کہ وہ تو عبایا میں تھی اور اس کا پردہ ہے، تو میں نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ دوسری دستک پر اس نے آواز دی اور پھر میں نے کہا کہ دروازہ کھولو۔ دروازہ کھلا تھا۔ میں نے جو ہی دروازے کو دھکیلا، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی تھی، رو رہی تھی، شکست خوردہ تھی اور اس کے کندھے ڈلگے ہوئے تھے، ابھی تک نقاب میں تھی۔ میں اس سے کچھ فاصلے پر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے ابھی تک آنکھ اٹھا کر مجھے نہیں دیکھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ دیکھو میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ تمہارا باپ میرے ہاتھ تو تمہیں جوئے میں ہار چکا تھا، اور میں تو جوئے میں ہاری ہوئی تمام لڑکیوں کو اسی طرح کئی بار گھر لایا ہوں اور انہیں پھر بیچ دیا ہے، لیکن نہ جانے کیوں تمہیں دیکھ کر میرا دل ذرا موم سا ہو رہا ہے۔ تمہارا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا، تم کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ میرے قریب مت آنا، خدا کے لیے میرے قریب مت آنا، میں برداشت نہیں کر پاؤں گی، میں خود کو مار ڈالوں گی۔ وہ بے ساختہ بول اٹھی تھی۔ اس نے پہلی بار میری طرف دیکھ کر یہ باتیں کہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں کوئی دکھ تھا جو مجھے اندر تک جھنجھوڑ گیا تھا۔ اس کی باتوں میں اس کے لیے کوئی درد تو تھا جس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، آرام سے بیٹھو، پانی پیو۔ لیکن وہ پانی کیسے پیتی؟ وہ تو حجاب میں تھی، میں اس کا پردہ بھی نہیں اترنے دے سکتا تھا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ ابھی مجھے تم سے بات کرنی ہے، تم مجھ سے پردہ نہ اتارو، مجھے تمہاری یہ عادت پسند آئی ہے۔ آج تک کسی لڑکی کو میں نے یوں نہیں دیکھا۔ آج تک جو بھی لڑکی میرے پاس آئی ہے وہ بنا پردے کی تھی، یہاں تک کہ اس کا تو دوپٹہ بھی نہیں تھا۔ لیکن تمہارا حباب دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا ہے، تو مجھے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔
تو وہ مجھے کہنے لگی کہ کیا آپ میری باتوں کا یقین کریں گے؟ میں نے اس سے کہا کہ میں کوشش کروں گا کہ تمہاری بات پر یقین کروں، تمہاری بات سچی ہوئی تو مجھے ضرور یقین آ جائے گا۔ میری بات سن کر وہ کچھ لمحے خاموش ہوئی، پھر کہنے لگی کہ میں اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میرے امی ابو اپنے خاندان کے سب سے بڑے تھے اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے بے انتہا محبت تھی۔ وہ دونوں کزن تھے اور اپنے اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، اسی لیے ان کی باتوں کا مان رکھا جاتا تھا۔ ہر بات میں انہی سے صلاح مشورہ لیا جاتا تھا۔ ان کی شادی ہوئی، 5 سال تک ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ 5 سال بعد ان کے ہاں میں پیدا ہوئی، لیکن میرے باپ کو ایک بیٹے کی تلاش تھی، ایک بیٹے کی ضرورت تھی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ بیٹی ہوئی ہے تو انہوں نے مجھ سے اور میری ماں سے منہ موڑ لیا۔ گھر میں موجود ہوتے ہوئے بھی وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتے تھے۔ میں جیسے ہی پیدا ہوئی تھی انہوں نے گھر میں آنا بہت کم کر دیا تھا۔ چوری چھپے انہوں نے ڈرنک کرنا شروع کر دی اور جوا کھیلنا شروع کر دیا۔ ہمارے پاس دنیا کی ہر عیش و عشرت موجود تھی، ہمارے پاس سب کچھ موجود تھا، لیکن میرے باپ نے ایک ایک کر کے جوئے میں سب کچھ ہار دیا۔ ہمارے گھر کا سکون، ہمارے گھر کا تمام مال و متاع، تمام بزنس، تمام فیکٹریاں اسی جوئے کی نظر ہو گئیں۔ جب میں 3 سال کی ہوئی تو ہم بالکل کنگال ہو چکے تھے، ایک کرائے کے گھر میں آ چکے تھے۔ مکان کا مالک بہت سخت مزاج کا آدمی تھا، ہر مہینے پیسے وصول کرنے آ جاتا تھا۔ مجبوراً میری ماں کو ایک گھروں میں کام کرنا پڑتا تھا۔ میری ماں نے لوگوں کے گھروں میں برتن مانج کر اور راتوں کو بیٹھ کر سلائی کر کے میری فیس جمع کی اور گھر کا تمام کرایہ ادا کرتی رہی۔ پیسے میرے باپ سے بچا کر رکھ لیتی، وہ میری فیس کے کام آ جاتے، لیکن اکثر تو میرا باپ نشے اور جوئے کے لیے میری ماں سے سب کچھ چھین لیتا تھا۔ اس کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں رہنے دیتا تھا۔ میری ماں نے ہمیشہ میرے باپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ جب وہ میرے باپ کو سمجھاتی، میرا باپ نشے میں دھت اس سے مارنے لگتا۔ کئی بار تو یوں ہوا کہ ماں مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو جاتی۔ میرا باپ اسے مار کر گھر سے باہر نکل جاتا اور میں پیچھے ماں کو سنبھالتی۔ چھوٹی بچی تھی، اپنے باپ کا یہ رویہ دیکھتی تو ڈر سہم سی جاتی۔ جب میں 18 سال کی ہوئی تب میں کافی سمجھدار ہو گئی تھی۔ جن گھرانوں میں باپ کی حالت ایسی ہو اور گھر کا تمام نظام ماں چلاتی ہو، اس گھر کے بچے جلدی ہی بڑے ہو جاتے ہیں۔ میں بھی بچپن میں ہی بڑی ہو گئی تھی، لیکن حقیقت میں بڑے ہوتے ہوتے مجھے کچھ اور دکھ بھی سہنے تھے۔ میری ماں نے میرا میڈیکل میں ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ میڈیکل کالج کی فیس بہت زیادہ تھی۔ میری ماں دن رات محنت کرتی اور پیسے جوڑ کر میرے باغ کے خفیہ خانے میں ہی رکھتی تھی، جہاں تک میرے باپ کی پہنچ نہ تھی۔ میرا بیگ تو وہ کھولنے سے رہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس بیگ میں سوائے کاپیوں کے اور کچھ نہ ہوتا۔ میری طرف تو ویسے بھی وہ دیکھنا گوارا نہ کرتے۔ میں ہمیشہ اپنا بیگ پکڑے اپنے سینے سے لگائے بیٹھی رہتی، کبھی کتابیں نکال کر پڑھنا شروع کر دیتی اور کبھی یوں ہی اپنے بیگ کے ساتھ لگ کر بیٹھی رہتی۔ محلے کی کوئی لڑکی میرے ساتھ بات نہ کرتی تھی۔ ہمارے تمام اپنوں نے ہمیں چھوڑ دیا تھا۔ وہ لوگ جو ہر بات پر امی ابو سے مشورہ لینے آتے تھے، اب اگر وہ کبھی بھولے سے ہمارے گھر آ بھی جاتے تو ہمیں بس تانے مار کر ہی جاتے تھے، ہمارے زخموں پر نمک چھڑک کر جاتے تھے۔ میں نے ہمیشہ سے اپنی ماں کو روتے دیکھا تھا۔ جب میں 18 سال کی ہوئی تو میں بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ ایک جوان اور خوبصورت لڑکی مجھے دیکھ کر ماں کئی گھنٹے سوچنے میں لگ جاتی تھی۔ میں ان سے کہتی کہ امی کیا سوچتی ہیں، کیوں اتنا اپنا سر کھپاتی رہتی ہیں؟ تو میری ماں کہتی، بیٹا تم خوبصورت اور جوان جہاں لڑکی ہو، میں یہی سوچتی ہوں کہ کیسے تمہیں تمہارے باپ سے بچاؤں۔ اپنی ماں کی بات سن کر میں ہنسنے لگتی، کہتی بھلا اپنے باپ سے بھی کوئی کسی کو بچاتا ہے؟ تو وہ کہتی کہ جیسا تیرا باپ ہے ویسا باپ ہو تو مائیں اپنی بیٹیوں کو ضرور بچاتی ہیں۔ میری ماں کی یہ باتیں میرے سر پر سے گزر جاتیں۔ انہیں میرے ہاتھ پیلے کرنے کی بہت جلدی تھی، لیکن انہیں مجھے ڈاکٹر بنانا تھا۔ ڈاکٹر بن کر میں ان کا سپنا پورا کرنا چاہتی تھی۔ میں کالج گئی تھی 2 سال تو میں نے کافی خوب دل لگا کر پڑھائی کی تھی۔ ان 2 سالوں میں جو میں کامیاب ہوئی تھی، میرے جتنے نمبر آئے تھے وہ بہت اچھے تھے۔ ٹیچرز بھی مجھ سے بہت خوش تھے۔ میں نے امی کو بتایا تو امی بھی بہت خوش ہوئیں۔ مجھے کچھ وظیفہ بھی مل گیا تھا۔ امی نے بھی محنت کرنی جاری رکھی اور تیسرا سال شروع ہو گیا۔ ایک روز اچانک ہی امی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جب میں نے ابا سے کہا کہ ابا امی کی طبیعت خراب ہے، اسے ہاسپٹل لے کر جائیں، تو میرے ابا نے مجھے ڈانٹ دیا، بلکہ کمرے میں آ کر میری ماں سے پیسے مانگنے لگے۔ میری ماں نے کہا کہ میرے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے، میں تمہارے لیے پیسے کہاں سے لاؤں؟ میری ماں کی یہ بات سن کر میرا باپ سارے گھر میں پھرنے لگا، اسے کوئی چیز نہ ملی۔ جب اس کا بس نہ چلا تو وہ میری ماں کو مارنا شروع ہو گیا۔ میں اپنے باپ کو روکتی
रोती रही, अपनी माँ को पिटता देखती रही, लेकिन मेरे बाप ने एक ना सुनी और मेरी माँ को मारता रहा। जब मेरी माँ मार खा खा कर बेहोश होने लगी तो मेरे बाप ने मेरी माँ को एक साइड पर धक्का दिया, उसका सर एक दीवार से लगा और उसके सर से खून बहने लगा। ये देखकर मेरा बाप खुले दरवाजे से भागकर घर से चला गया। अपनी माँ को इस हालत में देखकर मैं रोने लगी, चीखने लगी और चिल्लाने लगी। हमारे घर से कुछ दूर ही एक डॉक्टर रहते थे। वो डॉक्टर काफी अच्छे थे। अक्सर जब मुझे बुखार होता या अम्मी की तबीयत खराब होती तो अम्मी मुझे उन्हीं के पास भेज देती और कहती कि इन डॉक्टर साहब से कहो कि दवाई दे दे। वही हमें दवाई देते और दवाई भी हमें मुफ्त ही देते थे। वो दिल के बहुत अच्छे थे। मैं उन्हें मामू कहती थी। इस वक्त भी मुझे उन्हीं का ख्याल आया। मैं भागती हुई डॉक्टर अंकल के पास गई। मैंने कहा, मामू अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, अब्बू ने उन्हें मारा है, इनके सर पे चोट आई है, अम्मी बेहोश हैं, आप जल्दी से हमारे घर आए। वो मेरे साथ जल्दी से भागते हुए हमारे घर तक आए। जब उन्होंने अम्मी को सीधा किया तो कहने लगे कि इनको तो बहुत बुखार है और इनके सर से भी खून बहुत बह चुका है, इन्हें तो अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। मैंने कहा, ले चलिए, मैं भी साथ चलती हूँ। तो वो कहने लगे कि बेटा, तुमने कॉलेज जाने की तैयारी कर रखी है, तुम कॉलेज जाओ, इतना मसला नहीं है, बस सर से खून ज्यादा बह गया है। तुम्हारी अम्मी को जैसे ही होश आता है मैं उसे घर वापस ले आऊंगा। मैं बस जिद थी कि मैं अम्मी के साथ जाऊंगी, लेकिन डॉक्टर मामू ने मुझे जबरदस्ती कॉलेज भेज दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम्हारी अम्मी इस वक्त होश में होती तो क्या वो तुम्हें इसी तरह घर में छुट्टी करने देती? तुम्हारे इम्तिहानात के दिन चल रहे हैं, तुम खामोशी से कॉलेज जाओ। वो हमारे घर के सभी हालात से बाखबर थे। मैंने सर झुका दिया और अपना बैग उठाते हुए अपने कॉलेज चली गई, लेकिन दिमाग मेरा अपने घर में ही अटका था। जब मैं 2 बजे के करीब घर पहुंची तो मेरे घर के सामने एक हजूम लगा खड़ा था। मैं ये देखकर हैरान रह गई, इतने लोग मेरे दरवाजे पर क्या कर रहे थे? मैं भागती हुई जब दरवाजे तक पहुंची तो मेरा दिल धड़कने लगा। मुझे फौरन अम्मी के ख्याल आया। मैं लोगों के हजूम को चीरती हुई अपने दरवाजे तक पहुंची और फिर जैसे ही घर की दहलीज पर कदम रखा मैंने देखा कि मेरी माँ का बेजान वजूद सहन में ही पड़ा था। उन पर सफेद चादर पड़ी थी, साथ ही डॉक्टर मामू खड़े थे, मेरा बाप भी साथ ही खड़ा था, लेकिन उस चेहरे पर कोई तासुर मौजूद नहीं था। सब रो रहे थे और वो नशे की हालत में इधर उधर लड़खड़ा रहे थे। मैंने फौरन ही अपने बाप का गिरबान पकड़ लिया, लेकिन मेरे बाप ने मेरे हाथों से पकड़कर मुझे जोर से फेंका था। मोहल्ले की एक औरत ने मुझे संभाल लिया और मेरा बाप भागकर बाहर चला गया। मोहल्ले की कुछ औरतें कुछ दिन तो मेरे पास रहीं, फिर इसके बाद सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। हमें अपने हाल पर छोड़ दिया। वैसे भी अपनी हालत की अपने अलावा किसी और को क्या खबर होती है। वही डॉक्टर मामू हमारे घर पर आते और मुझसे हालचाल पूछकर चले जाते। मेरा बाप मुझे डांट डपट करता, अपने घर के सारे काम करती, कॉलेज जाती, वापस आई घर के सारे काम करती। कुछ रोज तो वो पैसे और मेरी माँ के जमा किए हुए पैसे मुकम्मल तौर पर चलते रहे। इसके बाद इम्तिहानात से फारिग होने के बाद मैं घर में बैठ गई थी। कुछ रोज तो वो पैसे चले और गुजारा अच्छा होता रहा। इसके बाद जब घर में बिल्कुल फाकों की नौबत आई तो मैंने अपने बाप से कहा। मेरा बाप अब मुझे पीटने लगा था। कहने लगा कि मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, दफ़ा हो जो कहीं मेरी नज़रों से। ये कहते हुए उसने मुझे धक्का दिया और घर से बाहर चला गया। अब हमेशा का यही मामूल बन गया था। घर में आता, मुझसे खाना मांगता, मैं ना देती तो मुझे मारकर चला जाता। लेकिन इनमें से तमाम पड़ोसियों में से एक डॉक्टर मामू ही थे जो मेरे खैरख्वाह थे। मुझे लगता था कि वो मुझे अपनी सगी भांजियों की तरह समझते हैं, लेकिन मेरा ये वहम उस वक्त दूर हुआ जब वो हमारे घर पर आए। हमारे घर की कुंडी खुली थी और वो हमारे घर के अंदर चले आए। हमेशा की तरह मेरा बाप भी घर पर नहीं था। अब तो मेरी माँ भी चल बसी थी। अब इसका रोज़ रोज़ आना जाना था। मैंने उनसे कहा कि मामू, आज अब्बू ने मुझे बहुत मारा है, मेरे कंधे पर चोट आई है और मेरे कंधे पर बहुत दर्द हो रहा है, कोई दवाई हो तो मुझे ला दे। कहने लगे कि दवाई की क्या ज़रूरत है, तुम खुद ब खुद सेट हो जाओगी। आज उनकी नज़रें कुछ और ही कह रही थीं। मुझसे कहने लगा कि मेरी करीब आओ। इनकी ये बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई थी। ये वो क्या बात कर रहे थे? मैंने कहा, क्या मतलब? तो वो मेरे करीब आए और मेरे हाथ से पकड़ लिया। आज उनकी आंखें कुछ और ही कह रही थीं। मैं ये देखकर खौफजदा हो गई थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं चीखने लगी तो उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मुझ पर ज़बरदस्ती करने लगा। मैं रोने लगी, चीखने लगी, लेकिन मेरे मुंह पर वो हाथ रख चुके थे और मेरा मुंह बंद हो गया था। चीखों की आवाज़ें भी बाहर नहीं जा रही थीं। काफ़ी कोशिश करने के बाद मैंने उसे धक्का दिया और बाहर निकल आई। मैंने बाहर आकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं घर से बाहर निकल पड़ी। हमसाए के कुछ लोग बाहर मौजूद थे। मुझे इस हालत में देखकर मेरे करीब आए। मैं हमेशा अबाया में होती थी, लेकिन आज मैं बेपर्दा घर से बाहर निकल चुकी थी। वो लोग मेरे करीब आए और कहने लगे कि क्या हुआ।
میں نے روتے جھجکتے ان سے کہا کہ ڈاکٹر ماموں میرے ساتھ غلط کرنا چاہتے ہیں۔ میری یہ بات سن کر وہ سب لوگ ڈاکٹر پر ٹوٹ پڑے تھے۔ لیکن ڈاکٹر کہنے لگا کہ ایسی بات نہیں، اس نے تو مجھ سے کہا تھا کہ میری طبیعت خراب ہے، میں اس کا ہاتھ چیک کرنے آیا تھا اور یہ خود ہی ایسے ہی مجھ پر کئی بار ڈورے ڈال چکی ہے، اور یہ اب جب میں نے اس کی بات نہیں مانی تو اس نے یہ ڈرامہ رچانا شروع کر دیا ہے۔ محلے کے لوگ یہ بات سن کر حیرانگی سے کبھی مجھے دیکھتے اور کبھی ڈاکٹر ماموں کو دیکھتے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اپنے کردار پر ایسی واہیات بات میں کیسے برداشت کر سکتی؟ میں رونے لگی بے بسی سے، میرے صرف آنسو ہی بہنے لگے تھے۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنے لوگوں میں میرے کردار پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے۔ خیر بات کو رفع دفع کر کے ڈاکٹر کو اپنے گھر بھیجا گیا اور مجھے اپنے گھر آ کر میں بہت روئی۔ مجھے آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگا تھا کہ میری ماں مجھے میرے باپ سے اور تمام لوگوں سے کیوں چھپا کر رکھتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بیٹیاں جب بڑی ہو جائے تو پھر ان پر زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ میں رو رہی تھی۔ میں نے گھر کی کنڈی لگا لی۔ جب رات ہوئی میرا باپ دروازے پر آ کر دروازہ پیٹنے لگا۔ میں نے پوچھا کون؟ تو میرا باپ کہنے لگا کہ تمہارا باپ ہوں، دروازہ کھولو۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور اپنے باپ سے کہنے لگی، آپ کہاں تھے؟ آپ کیوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ تو ہمیشہ کی طرح اس نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا اور کہنے لگا کہ بدذات چلی گئی نا اپنی ماں پر، لوگوں سے آنکھ مٹکتے کرتی ہے۔ آج میں نے سنا ہے محلے میں جو باتیں ہو رہی تھیں، جو ڈاکٹر کو تو نے بلایا اور اس پر بہتان لگایا، میں سب جان چکا ہوں۔ محلے کے لوگوں نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ خبردار میرے سامنے مگر مچھ کے آنسو نہ بہا۔ وہ نشے میں دھت لڑکھڑاتے ہوئے اپنی لڑکھڑاتی زبان سے بول رہے تھے۔ اپنے باپ کی یہ بات سن کر میں رو رہی تھی۔ وہ لڑکی بتاتے بتاتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے بھی اسے رونے دیا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ اپنا سارا دکھ درد میرے سامنے بول دے تاکہ اس کے دل پر موجود بوجھ ہلکا ہو جائے۔ تھوڑی دیر رونے کے بعد پھر کہنے لگی کہ میرے باپ کو میری کچھ فکر نہیں تھی۔ وہ ساری رات میں نے روتے گزار دی۔ دوسرا دن چڑھ آیا۔ میرا بابا آدھے دن تک گھر میں سوتا رہا۔ 3 دن سے میں نے کچھ نہ کھایا تھا۔ پھر میرا باپ عصر کے وقت اٹھا اور ایک بار پھر سے کہیں چلا گیا۔ جب واپس آیا تو کہنے لگا کہ اٹھو اور تیار ہو جاؤ، تمہیں اب اس گھر میں نہیں رہنا، اٹھ اور میرے ساتھ چل۔ میں یہ سن کر حیران ہو گئی۔ کہنے لگی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو مجھ سے کہنے لگا کہ بکواس نہ کر، خاموشی سے اٹھ کر میرے ساتھ چل۔ اب میں اپنے سر پر یہ بدنامی کے کالک نہیں اٹھا سکتا، لوگوں کے تانے نہیں سن سکتا۔ میں اٹھ اور میرے ساتھ چل، خاموشی سے چل ورنہ مار ڈالوں گا تجھے۔ اپنے باپ کی دھمکی سے خوف کھاتے ہوئے میں نے بس عبایا ہی پہنا۔ وہ میرے ہاتھ سے کھینچتا وہ مجھے آپ کے پاس لے آیا۔ اب ہر ایک شخص مجھے اپنی عزت کا پیاسا مرد، ایک درندہ انسان لگتا ہے۔ آپ کو دیکھ کر بھی میں اسی وجہ سے رو رہی تھی۔ میں نہیں چاہتی کہ میری عزت پر کوئی حرف بھی آئے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا پردہ مجھ سے دور ہو جائے۔ یہ پردہ میری زینت ہے، یہ پردہ مجھے میری ماں نے دیا ہے۔ آج جب میرے باپ نے مجھے آپ کے حوالے کیا تو یہ بات مجھ پر واضح ہو گئی کہ میری ماں مجھے میرے باپ سے اور دوسری دنیا سے کیوں بچا کر رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے کہ میرا باپ مجھے جوے میں ہار جائے گا اور دنیا کے لوگ درندے ہیں، اپنی درندگی مجھ پر جھاڑیں گے۔ اس کی یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگی، خدارا مجھ پر رحم کریں، میرے قریب مت آئیں، میں اپنے آپ کو مار ڈالوں گی، میں اپنی عزت پر ایک حرف برداشت نہیں کروں گی۔ وہ روتے روتے ہچکیوں میں آ گئی تھی۔ اس کی زبانی کہانی سن کر مجھے رونا آ گیا تھا۔ مجھ جیسا سخت انسان جس نے جوئے میں اپنی اتنی قیمت ہاری تھی، اتنا سب کچھ گنوایا تھا اور اتنی ساری لڑکیوں کی میں نے عزت خراب کی تھی، مجھے اس لڑکی پر بہت رحم آنے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم مت رو، جو تم نے رونا تھا وہ رو لیا، اب یقین کرو میں تمہیں کبھی نہیں رونے دوں گا۔ میں نے اسے ایک پانی کا گلاس پکڑایا اور اس کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کی کہانی واقعی میں رکتی تھی۔ آج پہلی بار مجھے احساس ہو رہا تھا کہ عورت کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے اور عورت خود کتنی نازک ہوتی ہے۔ وہ 18 سالہ معصوم سی لڑکی تھی اور مجھ سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ وہ جو اپنی عزت وہاں سے بچا کر آئی تھی، یہاں پر میں اس کی عزت کو تار تار کیسے کر دیتا۔ میں نے اسے کہا کہ تم فکر نہ کرو، تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم عزت کی زندگی جیو گی۔ کافی دیر سوچنے کے بعد میں نے ایک بار پھر اس کے دروازے پر دستک دی اور پھر میں نے اس سے کہا کہ کیا تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ بظاہر میں تم سے عمر میں 10 سال بڑا ہوں، میں 28 سال کا اور تم 18 سال کی ہو، اگر تم چاہو تو ہم نکاح کر سکتے ہیں، تم مجھ سے بھی زیادہ پیاری ہو۔ وہ بالکل خاموش تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر تم اس بات پر رضامند ہو تو تم نے اتنے دن سے انجان شخص کا کھانا کھایا ہے تو کیا تم اس کی ایک بات نہیں مانو گی؟ میں نے اس سے کہا کہ تم سوچ لو جب تک میں نکاح کی تیاری کرتا ہوں۔ اور وہ 18 سال کی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگی کہ اگر آپ مجھے واقعی میں عزت دینا چاہتے ہیں، واقعی میں مجھ سے ہمیشہ کے لیے نکاح کا بندھن رکھنا چاہتے ہیں، تو میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب تو میرے باپ سے کوئی رشتہ نہیں رہا، میں آپ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہوں۔
اس کی یہ بات سن کر میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، کل تیار رہنا، میں گواہ ہوں اور قاضی صاحب کا بندوبست کر دوں گا۔ میری بات پر اس نے سر جھکا دیا۔ میں نے اسے کہا کہ تم عبایا اتار کر کپڑے تبدیل کر سکتی ہو، تم دھیان رکھو، تمہارے پردے کا مکمل انتظام ہوگا، تم چاہو گی تو تمہارے کمرے میں بلا اجازت کوئی نہیں آئے گا، یہاں تک کہ میں بھی نہیں اور ملازمہ بھی نہیں۔ میری یہ بات سن کر اس نے سر جھکا دیا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، اگر یہاں میری عزت محفوظ ہے اور آپ واقعی میں مجھے عزت دے کر مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو میں اس بات کے لیے راضی ہوں۔ مجھے اس کی سعادت مندی پر رشک آیا تھا۔ میں اس کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ رات یوں ہی گزری اور پھر دوسرے روز صبح ہی صبح میں نے قاضی اور گواہوں کا بندوبست کیا۔ اسی گھر میں میرا نکاح ہوا اور پرکڑ میری بیوی۔ 40 سال کی آج ہماری بیٹی اپنے گھر کی ہو گئی ہے۔ آج میرے دل سے ایک بوجھ اتر گیا ہے۔ اگر شاید اس وقت میں اپنے اس جوئے کو نہ چھوڑتا تو ہو سکتا تھا کہ آج میری بیٹی بھی یوں ہی کسی جواری کے اڈے پر موجود ہوتی جس طرح میری بیوی میرے پاس تھی۔ میری بیوی سعادت مند اور خوش اخلاق تھی۔ اس نے میری زندگی واقعی میں جنت بنا دی۔ آج میں خدا کے حضور شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس قدر سلیقہ شعار بیوی عطا کی اور مجھے ہدایت کا راستہ دکھایا۔ آج میری بیٹی اپنے گھر میں خوش ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔